ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ محبت اشتہار نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت دو روحوں کے نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا دین ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے، صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ محبت سے آشنا، محبت کی روح سے آشنا، محبت کے کرشموں سے آشنا، محبت کے اعجاز سے آشنا لوگ ہر موسم ہر رت میں پیار کی بہار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ہر مجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں اور ہر شے میں جلوہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر وجود میں محبوب حقیقی کو موجود پاتے ہیں۔ وہ آشنائے راز ہوتے ہیں اور راز آشنا کرنا جانتے ہیں۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح ہے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ توبہ، جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہے سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا ڈر ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ پرندہ اور چونٹی جب رزق کھا جائے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں رزق کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چونٹیوں کے بلوں میں ڈال لے جاؤ۔ اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بن رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے۔ یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ رضا ہے، چاہے تو مزدور کو محنت کو مراد دے، چاہے تو محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ بعض اوقات کامیابی منزل پر لے جاتی ہے، بعض اوقات ناکامی منزل پر لے جاتی ہے۔ ناکامی منزل پر کیسے لے جاتی ہے؟ ناکامی جب دکھ اور افسوس بنتا ہے تو اس افسوس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر انسان اللہ سے متعلق ہونے کے لیے خوشی بھی ایک راستہ ہے، لیکن غم تو اس کا پکا راستہ ہے۔ غم اس وقت پیدا ہوگا جب خوشیاں ختم ہوئی تو غمگین انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا احساس کا معنی ہے اپنے علاوہ کسی کا خیال رکھنا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لینا۔ ہم نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو گیان کہاں سے ملا، آپ کو عرفان کہاں سے ملا؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کسی زخمی جانور کی خدمت کی، زخمی کتے کی خدمت کی، کسی بچے کی خدمت کی اور عرفان مل گیا تو درد کی دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بڑے بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، اسلام کرنے والا کام ہے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔
امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے، اور غریب کی سخاوت تقسیم رزق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ محبت کی محبوب کو خبر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیا محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ کیا کہا؟ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پانی پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آزما کر دیکھیں، بہت اچھا نسخہ ہے، سادہ بھی۔ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب، اخلاقیات، عزت اور احترام کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اینٹ کا جب اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں بھی اپنے بوجھ سے گرنا شروع۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے اضافی بوجھ بھی نہیں بننا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ دھوکہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے فکر ہے۔ ظلم کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ غداری ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کرنا۔ منافقت مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونے کی خواہش۔ لوگ دھوکہ دیتے رہیں گے جب تک آپ موقع دیتے رہیں گے۔ اگر استعداد نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی معشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی یہ حقیقت ایک اور خواب اب بن کے رہ جائے گی۔ حضرت واصف الواصف اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کوئی کمال نہیں، بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ مصیبت وقت صبر نہ کرنا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو رہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا، اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ تو کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا حبیب ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، اور دین کی اخلاقیات اور۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنائے۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی عقل ہونا ضروری ہے کہ وہ سعادت، شقاوت، ہدایت و ضلالت کا فرق سمجھ سکے۔
اسلام صرف روایات کا نام نہیں، صرف احکام